آن کا لفظ بار بار اس میں استعمال ہو رہا ہے. آن کا مطلب ایک ایسا وقت آنی یعنی ہوا اور ختم. آن کے آن میں کہتے ہیں نا، آن کے آن میں بالکل اس کو زمانہ نہیں کہیں، اس کو زمانے اس اعتبار سے نہیں کہ آن زمانہ نہیں، آن زمانہ ہے، لیکن کسی چیز سے جب متصف ہو رہا ہے وہ تو اس وقت آنی رہے گا، وہ اب زمانی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک چیز نے حرکت کی اور حرکت کرتے کرتے تو جو مسافت ہو رہی ہے جس میں زمانہ لگ رہا ہے نا 10 منٹ یا 5 منٹ، جتنی دیر میں بھی وہاں تک پہنچے گا، تو جب تک میل اس میں چل رہا ہے تو میل بھی کیا رہے گا، ساتھ میں چلتا رہے گا نا، تو وہ بھی زمانی رہے گا، اور جتنا وقت لگ رہا ہے وہ بھی زمانی، زمانہ اسی کا نام ہے. لیکن جب پہنچ رہا ہے جو آن کا آن آخری وقت میں جو ہے اس کو وہ کیا کہیں گے، آنی، اسے زمانی نہیں کہیں گے. ویسے آن زمانہ ہے، الگ سے دیکھیں کسی سے اتصاف نہ کریں تو آن کیا ہے، زمانہ ہے. لیکن حال وصول میں پہنچنے کے وقت کہتے ہیں حال وصول یہ آنی ہے، بس پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ حال وصول دونوں میل، چاہے جانے والا میل ہو یا آنے والا، وہی حرکت جو کل پڑی تھی نا، حرکت ذاہبہ اور حرکت راجعہ، وہی دونوں میل ہیں. یہ دونوں میل آنی ہے. کیا ہے، آنی. حالانکہ ویسے آنی نہیں ہے، جتنی حرکت رہے گی جب تک میل رہے گا کہ نہیں رہے گا اس اعتبار سے نہیں، لیکن آخری وقت کے اعتبار سے جس وقت میں وہ پہنچ رہا ہے یہ دونوں آنی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وصول اور غیر وصول یعنی غیر موصل، آنے والی صورت، یہ دونوں چیزیں آنی ہیں. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، آنی ہیں. تو اس میں جو میل پایا جائے گا وہ میل بھی کیا ہوگا، آنی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو آنی نہ مانے بلکہ اگر وہ زمانہ ہو جائے، وہ آن کیا ہو جائے، زمانہ ہو جائے، آنی نہ رہے، تو پھر وہ منقسم ہوگا. جب زمانہ ہو گیا تو منقسم ہوگا کہ نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 منٹ 2 منٹ آدھا منٹ 1 سیکنڈ آدھا سیکنڈ، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں زمانہ. اگر اس کو زمانی مانیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، منقسم ہوگا. اور جب منقسم ہوگا تو کم سے کم کسی بھی چیز میں کئی جز بن سکتے، کم سے کم مان کے چلو، تقسیم کے بعد 2 جز تو ہو ہی سکتے ہیں نا. اب اگر ہم نے اس کو زمانی مان لیا اور آنی نہیں مانا، کسے، حال وصول کو، تو جس وقت جسم حرکت کرتے کرتے جس حالت میں منتہا تک پہنچ رہا ہے اگر وہ زمانی ہو جائے، آنی نہ ہو، تو بہرحال وہ 2 جزوں میں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب جسم جب ایک جز میں پہنچا حرکت کرتے کرتے، ایک جز میں پہنچا تو دوسرے میں نہیں پہنچے گا. جب ایک میں پہنچا ہے ابھی تو دوسرے میں نہیں پہنچا. تو جس وقت ایک میں پہنچا ہے دوسرے میں پہنچا ہی نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم منتہا تک نہیں پہنچا ہے. کیا کہیں گے، حالانکہ دونوں جزوں کو کیا مانا ہے ہم نے، منتہا مانا ہے کہ نہیں مانا ہے، دونوں جزوں کو کیا مانا ہے، منتہا. اور اگر اسی طرح دوسرے میں پہنچا، پہلے میں ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب وہ منتہا نہیں تھا. تو تقسیم کی وجہ سے لازم آئے گا کہ ایک جز میں پہنچے تو دوسرے جز میں دوسرا جز منتہا نہ ہو، حالانکہ ہم نے دونوں کو کیا مانا ہے، دونوں کے مجموعے کو کیا مانا ہے، ہم نے منتہا مانا ہے. ہاں، حالانکہ لازم آ رہا ہے کہ ایک ہی جز میں منتہا ہو جائے. ایسے ہی پلٹتے وقت جب حرکت واپس ہوگی، لوٹے گی، تو اب جب وہ لا وصول شروع ہوگا، واپسی شروع ہوگی، تو یا تو پہلے والے جز سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے، یا دوسرے والے جز سے. بالکل وہی صورت ہوگی، بالکل وہی صورت ہوگی کہ یا تو پہلے والا جز یہ پھر منتہا نہیں رہا، وہاں سے واپسی نہیں ہو رہی ہے، یا دوسرے جز سے ہو رہی ہے تو صورت میں بھی یہ دوسرا والا جز کیا ہے، منتہا نہیں ہے، جب پہلے میں سے اس کے واپسی ہو رہی ہے. اور جس صورت میں دوسرے سے واپسی ہو رہی ہے تب پہلے والا جز کیا رہے گا، منتہا نہیں رہے گا. تو اگر زمانی مان لیا تو اس کی تقسیم ہو جائے گی، اور کم سے کم کئی جز ہو جائیں گے، 2. تو 2 جز ہونے کی وجہ سے اب جب جسم منتہا تک پہنچے گا تو دونوں کے مجموعے کو منتہا کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ جب ایک جز سے ہی واپسی کرے گا تو منتہا تک وہ پہنچا ہی نہیں، اور یہ خلاف مفروض لازم آئے گا. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَيْلَيْنِ آنِ، دونوں میلوں میں سے ہر ایک میل کیا ہے، آنی ہے.
لأن الوصول وكونه غیر موصل، اس لیے کہ وصول اور اس کا غیر موصل ہونا یہ کیا ہے؟ آنی ہے، اور جب یہ آنی ہے تو میل بھی آنی ہوں گے۔ لأن حال الوصول لو کان زمانا، اس لیے کہ وصول کی حالت اگر زمانی ہو جائے، جس وقت میں ہر جسم وہاں تک پہنچ رہا ہے حرکت کرتے کرتے، آخری وقت حال وصول پہنچنے کی حالت، یہاں سے حرکت شروع ہوئی، کہیں سے حرکت شروع یہ ہے پہنچنے کی جگہ، اب جس وقت میں یہاں پہنچ رہا ہے اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ آنی کہیں گے، اس کو زمانی نہیں کہیں گے۔ حالانکہ یہاں سے یہاں تک چلا یہ سب زمانہ تھا، یہ کیا چل رہا تھا؟ زمانہ تھا، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ، لیکن جس وقت پہنچ رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بس اسی کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ آنی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ زمانی ہو جائے وانقسم، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ منقسم ہو جائے گا۔ فحینئذ ما یکون الجسم فی احد طرفیہ لم یکن واصلا الی المنتہی، تو جسم اس وقت اس کے کسی ایک طرف میں پہنچے گا تو وہ منتہا تک پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ ھذا خلف، اور یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو کیا مان رہے ہیں؟ منتہا تک پہنچ گیا۔ وَقَذَا حَالُ سَيْرُورَتِهِ غَيْرَ مُوصِلٍ، ایسے ہی اس کے غیر موصل ہونے کی حالت میں بھی، غیر موصل پلٹنے کے وقت، یا تو ایک جو پہلے جس سے پلٹے گا یا دوسرے سے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کہیں گے کہ منتہا سے پلٹ رہا ہے، فرض یہی کیا گیا ہے، حالانکہ منتہا سے نہیں پلٹ رہا ہے، منتہا تو دونوں جزوں کا کیا ہوگا؟ مجموع، اور یہ پلٹ رہا ہے کس سے؟ ایک سے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا آنِيًّا، اور کہتے ہیں کہ جب ان دونوں میں سے ہر ایک آنی ہے، زمانی نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ دونوں آنوں کے درمیان ایک زمانہ ہو، دونوں آنوں کے درمیان حال وصول اور حال لا وصول، دونوں کے بیچ میں ایک زمانے کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زمانہ نہ ہوا، ایک چیز اور یاد رکھو، آن جو ہوتے ہیں یہ غیر منقسم ہیں، ان کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی آنات ہیں فلسفیوں کے نزدیک یہ کیا کہلائیں گے؟ غیر منقسم۔ اگر دو آنوں کے درمیان زمانہ نہیں ہوگا تو یکے بعد دیگر پے در پہ 2 آن ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ بیچ میں زمانہ نہیں ہوگا۔ اب جب 2 آن پے در پہ ہو جائیں گے تو اب زمانے کا مرکب ہونا لازم آئے گا ایسے اجزاء سے جو اجزاء لا تتجزا، یہ دونوں آن کس میں داخل ہو جائیں گے؟ پھر زمانے میں داخل ہو جائیں گے کہ نہیں داخل ہو جائیں گے؟ اب زمانہ مرکب ہوگا کس سے؟ اجزاء لا تتجزا سے، اور زمانہ نام ہے کس کا؟ مقدار حرکت کا۔ تو اب جب زمانہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہوگا اور زمانہ نام ہے حرکت کی مقدار کا، تو حرکت بھی کیا ہوگی؟ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہوگی۔ اور حرکت ہوتی کس میں ہے؟ مسافت، یہاں سے وہاں تک حرکت کس میں ہوتی ہے؟ مسافت میں، لہذا حرکت کا بھی کیا ہونا لازم آئے گا؟ اجزاء غیر متنوع، اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہونا۔ تو ایک کی وجہ سے یہ سارے محالات لازم آ رہے ہیں، تو لازم ضروری ہے کہ ان دونوں آنوں کے درمیان تھوڑا سا زمانہ ہو۔ اگر زمانہ نہیں ہوا تو دونوں آن پیدر پہ یک بعد دیگرے ہو جائیں گے، تو لازم آگا کہ زمانہ مرکب ہو جائے کس سے؟ اجزاء لا تتجزا سے۔ اور اجزاء لا تتجزا سے جب زمانہ مرکب ہوگا تو زمانہ ہوتا ہے حرکت کی مقدار کا نام، تو حرکت بھی اسی اجزاء سے مرکب ہوگی، اور حرکت ہوتی ہے مسافت میں، تو مسافت کا بھی کیا لازم آئے گا؟ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہونا۔ حالانکہ یہ پیچھے ہی باطل ہو چکا ہے کہ جتنی بھی مسافت یا بعد ہیں یہ سب کے سب اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہو سکتے۔ تو ماننا پڑے گا کہ دونوں آنوں کے درمیان زمانہ ہے۔ اب وہ زمانہ کس کا ہے؟ سکون کا ہے یا کسی حرکت کا ہے؟ یہی بتائیں گے۔ وجب وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا آنِيًا، اور جب ان دونوں میں سے ہر ایک آنی ہے، وَجَبَ أَن يَكُونَ بَيْنَ الْآنَيْنِ زَمَانٌ، تو ضروری ہے کہ دونوں آنوں کے درمیان ایک زمانہ ہو، لَا يَتَحَرَّكُ فِيهِ الْجِسْمُ، جس میں جسم بالکل حرکت نہ کرتا ہو۔ وَإِلَّا لَزِمَ تَعَاقُبُ الْآنَيْنِ، ورنہ دو آنوں کا پے در پے ہونا لازم آئے گا۔ فَيَكُونُ الزَّمَانُ مُرَكَّبًا مِّنْ أَجْزَاءٍ لَا تَتَجَزَّا، تو ایسی صورت میں زمانہ مرکب ہو جائے گا کس سے؟ اجزاء۔ ہاں، وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَرَكُّبُ الْمَسَافَةِ مِنْ أَجْزَاءٍ لَا تَتَجَزَّا لِانْطِبَاقِهَا عَلَى الْحَرْكَةِ، کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اب اس مسافت کا بھی مرکب ہونا لازم آئے گا اجزاء لا تتجزا سے، لانطباقها على الحرکت، کیونکہ وہ حرکت پر منطبق ہوتی ہے۔ کیا؟ مسافت۔ مسافت کس پر منطبق ہوتی ہے؟ بھائی حرکت اسی میں تو ہوتی ہے، تو لہذا اس کا تعلق کس سے ہوا؟ حرکت سے۔ اب جب زمانہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہوا تو مسافت بھی کیا ہو جائے گی؟ اور آگے کہتے ہیں
ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے. اور حرکت کا بھی ایسا لا تتزلزل سے مرکب ہونا لازم آئے گا، کیونکہ نمانا نام ہے کس کا؟ مقدار حرکت کا. تو لازم ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک زمانہ ہو جس میں جسم حرکت نہ کرے. تو اب وہ زمانہ کس کا ہوگا؟ سکون کا ہوگا یا حرکت کا ہوگا؟ سکون کا ہو ہی نہیں سکتا، سکون کا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر سکون کا زمانہ ہو تو گویا کہ حرکت کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. حرکت کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. اور جیسے ہی حرکت بند ہوگی انقطاع لازم آئے گا. حرکت بند ہوگی انقطاع لازم آئے گا. حالانکہ آپ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ زمانہ ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو انقطاع ہو ہی نہیں سکتا. فعلم، تو معلوم ہو گیا، ان الحرکت الحافظۃ للزمان لیست مستقیمۃ، کہ زمانے کی حفاظت کرنے والی جو حرکت ہے وہ حرکت مستقیمہ نہیں. کیونکہ حرکت مستقیمہ کی دو ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ غیر متناہی جائے گی یا پلٹے گی، یعنی کسی حد سے لوٹے گی. غیر متناہی والی صورت بھی باطل ہو گئی اور پلٹنے والی صورت بھی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. لہذا زمانہ حرکت کی مقدار کا نام ہے، لیکن وہ حرکت کون سے ہوگی؟ حرکت مستقیمہ نہیں بلکہ حرکت مستدیرہ ہوگی. فتکون مستدیرۃ، تو وہ حرکت کون سی ہوگی؟ حرکت مستدیرہ. وہذہ الحرکۃ غیر منقطعۃ، اور یہ حرکت کبھی منقطع نہیں ہو سکتی. والا لزم انقطاع الزمان، ورنہ زمانے کا انقطاع لازم آئے گا. فاذا یکون الفلک یتحرک علی الاستدارۃ دائما، تو اب ثابت ہو گیا کہ فلک دائمی طور پر حرکت مستدیرہ کر رہا ہے. وہو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب. سمجھ میں آ گیا؟ بس. تو یہ تعلق ابھی کل والی ہی دلیل سے تھا، لیکن تھوڑا آن کا مسئلہ تھا اس لیے میں نے روک دیا تھا سبق. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو.